بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا دوسرا حصہ۔ اور اس وقت تک میدان جنگ سے منہ نہ موڑو جب تک اس کا قطعی فیصلہ نہ ہو جائے۔ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص نے اس وقت تک نہایت جان بازی، شجاعت اور پامردی کے ساتھ اپنی فوجوں کو سرگرم کا رزار رکھا تھا، لیکن لیلۃ النہر کی جنگ سے انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب لشکر حیدری کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ قبیلوں کے سردار بھی ہمت ہار گئے۔ اشعث بن قیس نے اعلانیہ دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اگر مسلمانوں کی باہمی لڑائی ایسی ہی قائم رہی تو تمام عرب و ویران ہو جائے گا۔ رومی شام میں ہمارے اہل و عیال پر قبضہ کر لیں گے، اس طرح ایران و دہقان اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں پر متصرف ہو جائیں گے۔ تمام درباریوں کی نظریں امیر معاویہ کے چہرے پر گڑ گئی اور سب نے بالاتفاق اس خیال کی تائید کی۔ یہ رنگ دیکھ کر امیر معاویہ نے جناب مرتضیٰ کو لکھا کہ اگر ہم کو از خود آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ جنگ اس قدر طول کھینچے گی تو غالباً ہم دونوں اس کو چھیڑنا پسند نہ کرتے۔ بہرحال اب ہم کو اس تباہ کن جنگ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ بنی عبد مناف ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، اس لیے مصالحت ایسی ہو کہ طرفین کی عزت و آبرو برقرار رہے۔ لیکن اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مصالحت سے انکار کیا اور دوسرے روز علی صبح ذرہ بختر سے آراستہ ہو کر اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ میدان میں صف آرا ہوئے، لیکن حریف نے جنگ ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ عمرو بن عاص نے کہا، اب میں ایسی چال چلوں گا کہ یا تو جنگ کا خاتمہ ہی ہو جائے گا یا علی کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ چنانچہ دوسری صبح شامی فوج ایک عجیب منظر کے ساتھ میدان جنگ میں آئی۔ آگے آگے دمشق کا مصحف اعظم 5 نیزوں پر باندھا ہوا تھا اور اس کو 5 آدمی بلند کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس قرآن پاک تھا اس نے اس کو نیزے پر باندھ لیا تھا۔ حضرت علی کی طرف سے اشتر نخی نے ایک جمعیت عظیم کے ساتھ حملہ کیا تو قلب سے فضل بن میمنہ نے شریع جزامی اور مسیرہ سے زرقہ بن معمر بڑے اور چلا کر کہا، غروہ عرب خدا رومیوں اور ایرانیوں کے ساتھ سے تمہاری عورتوں اور بچوں کو بچائے، تم فنا ہو گئے۔ دیکھو یہ کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ اسی طرح ابو الدعور سلمہ اپنے سر پر کلام مجید رکھے ہوئے لشکر حیدری کے قریب پہنچ آئے اور بیبانگ بلند کہا، اے اہل عراق، یہ کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں حکم ہے۔ اشتر نخی نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ حریف کی چال ہے اور جوش دلا کر نہایت زور و شور سے حملہ کر دیا، لیکن شامیوں کی چال کامیاب ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ مصاحفت کا بلند کرنا محض عیاری ہے، ہم کو اس دام و تزویر سے بچنا چاہیے۔ کردوس بن ہانی، سفیان بن ثور اور خالد بن عمر نے بھی امیر المومنین کی تائید کی اور کہا کہ پہلے ہم نے ان کو قرآن کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی، لیکن جب ناکامی اور نامردی کا خوف ہوا تو اس مکاری کے ساتھ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن شامیوں کا جادو چل چکا تھا، اس لیے باوجود سعی و کوشش ایک جماعت نے نہایت سختی کے ساتھ اصرار کیا کہ قرآن کی دعوت کو رد نہ کرنا چاہیے اور دھمکی دی کہ اگر قرآن کے درمیان میں آنے کے بعد بھی جنگ بند نہ ہوگی تو وہ نہ صرف فوج سے کنارہ کش ہو جائیں گے بلکہ خود جناب امیر کا مقابلہ کرے گی۔ مار بن فد کی، زید بن حسین سمبی اور ابن القوا اس جماعت کے سرگرو تھے۔ اسی طرح اشعث بن قیس نے عرض کیا، امیر المومنین، میں جس طرح کل آپ کا جانثار تھا اس طرح آج بھی ہوں، لیکن میری بھی یہی رائے ہے کہ قرآن مجید کو حکم مان لینا چاہیے۔ غرض یہ چال ایسی کامیاب ہوئی کہ جناب علی المرتضیٰ کو مجبوراً
اپنی فوج کی بازگشت کا حکم دینا پڑا۔ اشتر نقی اس وقت نہایت کامیاب جنگ میں مصروف تھے، اس لیے واپسی کا حکم سن کر ان کو بڑا صدمہ ہوا اور فردوگاہ پر واپس جانے کے لیے بعد میں ان میں اور ماستر بن مزکی اور بن قوا وغیرہ میں جنہوں نے التوائے جنگ پر مجبور کیا تھا نہایت تلخ گفتگو ہوئی اور قریب تھا کہ باہم گشت و خون کی نوبت پہنچ جائے، لیکن جناب امیر معاویہ نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ کو رفت و گشت کر دیا۔ التوائے جنگ کے بعد دونوں فریق میں خط و کتابت شروع ہوئی اور طرفینے کے علماء فضلہ کا اجتماع ہوا اور بحث و مباحثہ کے بعد قرار پایا کہ خلافت کا مسئلہ دو حکم کے سپرد کر دیا جائے اور جو کچھ فیصلہ کریں اس کو قطعی تصور کیا جائے۔ شامیوں نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کا نام پیش کیا، اہل عراق کی طرف سے اشعث بن قیس نے ابو موسیٰ اشعری کا نام لیا۔ حضرت علی نے اس سے اختلاف کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بجائے حضرت عبداللہ بن عباس کو تجویز کیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس اور آپ تو ایک ہی ہیں، حکم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس لیے جناب امیر نے دوسرا نام اشتر نخی کا لیا۔ اشعث بن قیس نے برا فروختہ ہو کر کہا جنگ کی آگ اشتر ہی نے بھڑکائی اور ان کی رائے تھی کہ جب تک آخری نتیجہ نہ ظاہر ہو ہر فریق دوسرے سے لڑتا رہے، اس وقت تک ہم اس کی رائے پر عمل کرتے رہے۔ ظاہر ہے جس کی رائے یہ ہے اس کا فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ لوگ ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ اور کسی پر رضامند نہیں تو تحمل و بردباری کے ساتھ فرمایا جس کو چاہو حکم بناؤ، مجھے بحث نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جنگ سے کنارہ کش ہو کر ملک شام کے ایک گاؤں میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ لوگوں نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور دونوں فریق کے ارباب حل و عقد ایک عہد نامہ ترتیب دینے کے لیے مجتمع ہوئے۔ کاتب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہے ھذا ما قضى علیہ امیر المؤمنین۔ امیر معاویہ نے کہا اگر امیر المؤمنین تسلیم کر لیتا ہے تو پھر جنگ جھگڑا ہی کیا تھا۔ عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ صرف نام میں اکتفا کیا جائے، لیکن انحف بن قیس اور حضرت علی کے دوسرے جانثاروں کو اس لقب کا محور ہونا نہایت شاق تھا۔ فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم یہ سنت کبریٰ ہے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کے فقرے پر ایسا ہی اعتراض ہوا تھا کہ اس لیے جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے مٹایا تھا، اسی طرح میں بھی اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ غرض معاہدہ لکھا گیا اور دونوں طرف کے سربراہ آوردہ آدمیوں نے دستخط کر کے اس کو موثق کیا۔ معاہدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علی معاویہ اور ان دونوں کے طرفدار باہمی رضامندی کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ عبداللہ بن قیس اور عمرو بن عاص قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کرنے میں اور اس کو پس و پش نہ ہوگا۔ اس لیے دونوں حکم کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت نبوی کو نصب العین بنائیں اور کسی حالت میں بھی اس انحراف نہ کریں۔ حکم کی جان اور کال محفوظ رہیں گے اور اس کے حق فیصلہ کے تمام امت کی تائید کریں۔ ہاں اگر فیصلہ کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور فریقین کو اختیار ہوگا کہ وہ پھر از سر نو کو جنگ کو اپنا مقام بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔